آئی ہیو اینی فری چوائس؟ یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، ہر چیز پہلے سے طے ہے۔ دیکھیے، اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنم ہو گئے۔ یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع کیے۔ تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں اس کی قدرت کی ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اس کا نام ہے جبر و قدر۔ ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا، اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے پر ہیں۔ لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اب ہمارے یہاں دو طبقے ہوتے ہیں، جبریہ قدریہ۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق تو فیصلہ کرتا ہے۔ انہیں قدریہ، تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحث ہے ہمارے یہاں۔ یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند۔ اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کا، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط ہے، یہ مبالغہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی نہیں۔ تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہیں۔ مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چسپاں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجیے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا بات صحیح ہے۔ انسان بہت سے اعتبارات سے محدود۔ سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی اور سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی ہے، اسپیشیز، ہر اسپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice۔
پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں کہتے ہیں جینس میں چلا آ رہا ہے، جینس کو تو بدل سکتا ہے۔ جو جینس بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس پر ڈال دے۔ جینس ہے پابندی۔ نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے، وہ بھی بڑے مستقل پختہ۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے دیجیے، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شکل دینے والی شے۔ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں، لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل لگ جاتا ہے، اسی شاکلہ۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر اسٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فری چوائس۔ فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا، اس سے باہر۔ اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے۔ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہے صاف کر دیں، وہ اور تو مستقل۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے، وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے۔ وہ اور سونے کی تھی، وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے، اسلام نے صاف کر دیا۔ وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی۔ لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ اس میں ایک اضافہ کیا انہوں نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہوتا ہے، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہوں گے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر۔ حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجہ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجہ الکبریٰ۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتذاکرون ما یکون، اور ہم سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں، اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنیے، اذا سمعتم بجبل ان زال عن مکانہ فصدقوہ، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مانو۔